اس کے کرم کے سب ہیں بھکاری، کیا راجا مہاراجا ہے، کیا راجا مہاراجا ہے، اس کے کرم کے سب بھکاری، کیا راجا مہاراجا ہے۔ تم بولو گے کرسی پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الکرام العظیم المتین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة صدق النبي صلى الله عليه وسلم۔ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کی نظر پیش فرمانے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس بابرکت محفل کا انعقاد حضرت علامہ مولانا شفیق اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت، خراج تحسین اور بطور ایصال کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ایصال بعد میں ہوگا، ثواب بعد میں پہنچایا جائے گا، لیکن ہم اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے جو بھی عمل جو بھی کام اس نیت سے کیا جائے وہ اسی وقت سے پہنچ جاتا ہے، پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سے لے کر اس محفل کا انعقاد ہوا، ذکر کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے، بیٹھنے کے ذریعے سے ان کے نام پر سب کا ثواب اسی وقت سے ان کو پہنچ رہا ہے اور آخر تک پہنچتا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہماری ماں بہنیں تھوڑی دیر بڑی خاموشی کے ساتھ سنجیدگی کا ساتھ سننے کی زحمت فرمائیں۔ لمبی تقریر نہیں ہوگی، آج تقریر نہیں ہوگی، کچھ خاص باتیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ بتانا ہے، بہت کم بتائیں گے اور بہت زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یقیناً اے میرے پیارے محبوب آپ کی خوب بڑی شان والی ہے، آپ کا حسن خلق، آپ کا حسن اخلاق، آپ کی خوش خلقی بڑی شان والی ہے، آپ کا اخلاق کریمانہ انتہائی اعلیٰ معیار اور منصب پر فائز ہے۔ اس میں حسن اخلاق، حسن خلق، خوش خلقی کا پیغام دیا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے دور میں جب مکہ المکرمہ کی سرزمین کو چھوڑ کر دین کے لیے اور آپ کے تمام اصدقاء دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر، اپنی جائیداد چھوڑ کر، اپنی اولادیں چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے سب چھوڑ کر جب مدینہ المنورہ کی سرزمین پر پہنچے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا پیغام
مدینے والے میرے شہدائی ہیں اور جو مکے والے میرے شہدائی ہیں، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوت کا درس دیا تھا، بھائی چارگی کا حکم دیا تھا، دوستی کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے حکم فرمایا تھا اور مدینے والوں نے اس کا حق کس طریقے سے ادا کیا تھا؟ دنیاوی اخوت کو بھی عملی جامہ پہنایا تھا اور دینی اخوت کو بھی عملی جامہ پہنایا تھا۔ دینی یعنی دنیاوی اخوت سے، بھائی چارگی سے دینی اخوت بہت ہی بالا پر ہے، دونوں اعتبار سے۔ کیا اللہ کے نبی فرمایا آپس میں بھائی بھائی؟ مدینے والوں نے دیکھا کہ مکے سے آنے والے میرے بھائیوں کے پاس جائیداد نہیں، مکان نہیں، بیوی نہیں، جن کے پاس ایک گھر تھا آدھا گھر دے دیا۔ میرے بھائی ہیں جن کے پاس 2 گھر تھے، ایک گھر دے دیا۔ اور مدینے والوں کے پاس جن کے پاس 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق دی، وہ مطلقہ ہو گئی، پھر دوسرے بھائی کے ساتھ ان کا حق و نکاح کر دیا۔ یہ اخوت اور بھائی چارگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے میں پہنچنے کے بعد آپ نے قائم فرمائی تھی، اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اخوت، بھائی چارگی اور دوستی کا رشتہ اگر مسلمانوں کے درمیان قائم ہو جائے تو یاد رکھو، اگر ایک دوست ایک بھائی اگر گناہوں کے دلدل میں پھنس رہا ہے، مشکلات میں گرفتار ہو رہا ہے، تو بھائی کا حق یہ ہے، دوست کا حق یہ ہے کہ اس سے رشتہ توڑا نہ جائے، بلکہ اس بھینکر راہ اور دلدل سے کھینچ کر اپنی جگہ پر اسے پھر لائے۔ اگر چھوڑ دو گے، رشتہ منقطع کر دو گے، رشتہ کاٹ دو گے، تو پھر اس کے لیے اندیشہ یہ ہے کہ اس سے بڑی غلطی کی طرف اور بڑھنے کا اندیشہ ہے، کہ اس سے بڑا گناہ کرے گا، اس سے اور غلطی کرے گا۔ اور اگر آپ نے رشتہ قائم رکھا، رشتہ قائم رکھنا ہے تو اس کے اس برے عمل کو برا سمجھتے ہوئے، لیکن آپ کو اخوت نہیں توڑنی ہے، بھائی چارگی قائم رکھنا ہے، اور یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اس کو اس برے فعل سے کھینچ کر اپنی اصل جگہ پر پھر لائیں۔ کب لائیں گے؟ جب آپ کا رشتہ قائم رہے گا، اور رشتہ توڑ دیں گے تو پھر کیا اس کو بڑھاوا مل جائے گا، اس کے لیے آپ پھر ہموار ہو جائے گی برائی کی طرف، اس کے قدم بڑھتے چلے جائیں گے۔ حضرت ابو علی رباطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جنگلات میں رہتے تھے، میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں آپ کی صحبت اختیار کروں۔ آپ نے اظہار فرمایا کہ حضور میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں اخوت کس طریقے سے قائم ان کے اندر، دوستی کا رشتہ کس طریقے سے قائم ہے اور نبھایا انہوں نے۔ عبداللہ رازی نے کہا ٹھیک ہے، تم نے جو اظہار کیا ہے اس کو پورا کیا جائے گا، لیکن پہلے یہ آپس میں طے کر لو ہم دونوں کے درمیان حاکم کون رہے گا۔ ابو علی رباطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے حضور حاکم تو آپ ہی رہیں گے، میں محکوم رہوں گا۔ عبداللہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو سن لیجیے، جب حاکم مجھے مقرر کر دیا ہے تو تمہارے اوپر میرا ہر فرمان لازم ہے، ہر فرمان تمہیں ماننا ہوگا۔ انہوں نے کہا بہتر ہے، یقیناً آپ کا ہر حکم مانیں گے، میں نے خود آپ کو حاکم بنایا، میں محکوم بنا، میں خدمت گزار کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت عبداللہ رازی جو حاکم بنائے گئے تھے، انہوں نے ایک تھیلا نکالا، سامان سفر اس کے اندر رکھا بھرا اور اپنی پشت پر لاد لیا۔ یہ کام کس کا تھا؟ یہ کام تو محکوم کا تھا، خادم کا تھا، لیکن حاکم نے اپنی پشت پر بھرا ہوا تھیلا رکھا۔ حضرت ابو علی رباطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے حاکم آگے آگے، میں پیچھے پیچھے چلتا رہا،
اور میں بار بار یہ کوشش کرتا رہا اور یہ دل میں کہتا رہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے کہ جو حاکم آپ کو بنا دیا. اس کے بعد آپ اتنے زیادہ شرمندہ آپ کی خواہش تو یہ تھی کہ میں محکوم بن رہا ہوں, خادم بن رہا ہوں, پورے راستے میں, پورے سفر میں, پوری صحبت میں آپ کی خدمت کر کے میں اکتساب فیض حاصل کرتا رہوں گا. آپ بڑے شرمندہ خاطر, اور جتنا آگے چلتے اس کے بعد آپ کہتے حضور یہ تھیلا مجھے دے دیجئے, اس بوجھ کو میں اٹھا لوں. تو آپ پلٹ کر جواب دیتے تم نے مجھے حاکم بنایا ہے, یہ کام میرا ہے اور تمہیں ہمارا ہر فرمان ماننا لازم ہے. آپ بڑے پریشان کہ میں نے تو اس وجہ سے چنا تھا آپ کو حاکم کہ مجھے خدمت گزاری کا موقع ملے گا. لیکن آپ فرماتے ہیں ایک رات آتی ہے متواتر مسلسل شدید بارش ہوتی رہی اور آپ نے تھیلے سے چادر نکالی اور مجھ پر تان دی. پوری رات اس چادر کو تانے رکھا اور بارش سے مجھے بچاتے رہے. جب سو ہوئی تو میں بڑا پریشان اور میں نے یہ کہا کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گیا ہوتا اور یہ نہ کہا ہوتا کہ آپ حاکم. آپ کی سوچ یہ تھی کہ چونکہ یہ اخوت, بھائی چارگی اور دوستی کا رشتہ جو قائم تھا, آپ کی غرض یہ تھی کہ میں آپ کی خدمت کرتا رہوں اور آپ میرے حاکم بنے رہیں, میں آپ سے اکتساب فیض لیتا رہوں. لیکن یہ مجھے نہ ہو سکا, مجھے نہ مل سکا. آپ بڑے پریشان, آپ کی غرض کچھ تھی لیکن وہ عملی طریقے سے عبداللہ راضی جو حاکم تھے یہ پیغام دے رہے تھے تمہاری سوچ غلط ہے, میری سوچ صحیح ہے. حاکم ہوتا کس لیے ہے, حاکم بنایا کس لیے جاتا ہے, حاکم رعایا کی خدمت کے لیے, چھوٹوں پر شفقت کے لیے, کمزوروں کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے. تم نے مجھے حاکم اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم میری خدمت کرو, بلکہ یہ حاکم کا کام ہے میں تمہاری خدمت. تو دوست آپ کو معاملہ اکثر ہے الٹا ہے, حاکم خدمت لیتے ہیں لیکن پہلے کے حاکم خدمت لیتے نہیں تھے, حاکم خدمت کرتے تھے. اور حاکم یقیناً بنایا اس لیے جاتا ہے خدمت گزاری کے لیے, خدمت کرنے کے لیے. تو بتانا یہ ہے جس کو کہتے ہیں یعنی ہر ایک دونوں میں سے قریبین میں سے ہر ایک کی چاہتی تھی کہ میں ان کی خدمت کروں, وہ چاہتے ہیں میں ان کی خدمت کروں. دوستی کا رشتہ اسے کہتے ہیں کیا ہر حالت میں اس کا ساتھ دیا جائے, اور جب مشکل گھڑی آئے وہی تو خدمت کا موقع ہوتا ہے اور دوستی کی آزمائش کا موقع ہوتا ہے. جب کسی کی مشکل گھڑی میں کام آ جائے تو یقیناً وہی حقیقی دوست ہوا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینے پاک میں ایک ان کے شام کا دوست تھا, بڑے عرصے تک آپ کے ساتھ رہا, ایک زمانے تک رہا. میں ابھی بتا رہا ہوں دوستی کا, ایک اخوت کا بتا رہا ہوں, دنیاوی اور اخروی دونوں چیزوں کا بتا رہا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک دوست تھا, ملک شام کا تھا, ایک زمانے تک رہا, پھر وہ ملک شام چلا گیا. تھوڑے دنوں کے بعد ملک شام کا ایک دوسرا شخص حاضر ہوا. اس سے پوچھا کیا تم فلاں شخص کو جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں. کہا اس کا حال کیا ہے؟ اس نے پلٹ کر پوچھا آپ اس کا حال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا وہ میرا دوست ہے. ملک شام سے آنے والے اس انسان نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا حضور وہ آپ کا دوست کیسے؟ وہ تو شیطان کا دوست. عمر فاروق اعظم نے فرمایا شیطان کا دوست کیسے؟ اب وہ تو بڑے بڑے گناہوں میں کبائر گناہوں میں مبتلا ہے اور ہر وقت وہ شراب کے نشے میں مست رہتا ہے. اب دیکھو عمر فاروق اعظم نے اس شخص سے دوستی قائم کی. جب دوستی تھی آپ کی صحبت میں رہتا تھا تو گناہوں سے دور رہتا تھا, گناہوں سے باہر رہتا تھا. لیکن جب سنا کہ گناہوں میں ملوث ہے, بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے, تو دوستی کا حق کس طریقے سے ادا فرماتے ہیں, دوستی کس طریقے سے نبھاتے ہیں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مان لی میں دوستی کا حق ادا کروں گا. آپ نے فرمایا اے شخص جب تو ملک شام جائے تو مجھے خبر دے دے. جب اس کے جانے کا وقت آیا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور اس پر یہ آیت کریمہ لکھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم.
غافر الذنب وقابل الطول شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو وإلیہ المصیر. سب سے پہلے ابتدائی آیت کریمہ لکھی، اس کے بعد کچھ ہدایاتی جملے آپ نے لکھے اس کے اندر. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی طرف سے نازل کی جانے والی کتاب ہے العزیز جو باہی عزت والا ہے، العلیم جو بہت ہی جانکار ہے، غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والا ہے، قابل التوب توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، شدید العقاب سخت ترین سزا اور عذاب دینے والا ہے. یہ قول راضی ہو جائے تو بڑے سے بڑا انعام عطا فرمانے والا ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وإلیہ المصیر، اور پھر اسی کی طرف چلنا ہے، پلٹ کر جانا ہے. آپ نے یہ رکا لکھ کے دیا کر، اس نے لیا اور اس کے سامنے جب پہنچا تو اس شخص کو دیا اور یہ کہا کہ آپ کے دوست میں فاروق اعظم نے تمہارے نام خط لکھ کے بھیجا. اس نے خط کو کھولا اور جیسے ہی یہ آیت کریمہ پڑھی رو پڑا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور بے ساختہ اپنی زبان سے کہہ اٹھا رب نے جو فرمایا اس آیت کریمہ میں بالکل حق ہے. یقیناً اگر میں